السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے حضور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ آپ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیوہ عورت اپنے مردے بچے کو لے کر آئی اور رو کر کہنے لگی کہ میرے شوہر کی یہی ایک نشانی ہے، میرے پاس رہ گئی ہے، اگر یہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی تو میرے جینے کا سہارا ٹوٹ جائے گا۔ اپنے اوپر دیکھا، اس بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اس سے وہی کہہ دیا، وہ روتی ہوئی جانے لگی۔ راستے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، اور آپ نے جو اس کو روتے ہوئے دیکھا تو حال پوچھا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اس سے فرمایا کہ اماں جان، آپ کا بچہ مرا کہاں ہے؟ وہ تو زندہ ہے، آپ دیکھیے تو صحیح۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو واقعی میں زندہ اور حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ اسی وقت آپ نے نانا جان بھی آ گئے اور آپ کو گھور کر جو دیکھا تو آپ نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا اور آپ کے نانا آپ کے پیچھے ہو لیے۔ آپ بھاگتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ اے قبرستان کے مردوں، میری مدد کرو۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ 300 مردے اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور آپ کے نانا کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور دور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ آپ کے نانا نے اپنا سر اقدس خم کیا اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اب تمہارے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ شرح ہدایت بخشش صفحہ 113۔ یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، جو کہ ایک ٹھوکر سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ایک ولی نے دیکھ کر بتا دیا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو پھر اس مردے کو کوئی زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو اسی روایت میں موجود ہے کہ خود حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب صاف ہے، ولی تو بے شک وہ ہیں مگر اس مرتبے کے نہیں ہیں کہ مردہ جلا سکیں، یعنی مردے کو زندہ کر سکیں، جیسے کہ میرے غوث اعظم ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ تقدیر یعنی قضا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قضاء مبارک حقیقی کی علم الہی میں کسی شے معلق نہیں، یعنی اس کی تبدیلی ناممکن ہے کہ اولیاء تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اگر اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قضاء معلق محض کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے مثلا دوا یا دعا وغیرہ کا اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اس پر اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعاؤں اور توجہ سے ٹل جایا کرتی ہے۔ نمبر 3، قضاء معلق شبیہ کا مبرک کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں معلق ہونا مذکور نہیں، اس پر رسائی صرف خاص اولیاء کی ہی ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔